بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ اس حوالے سے دو طرح کی روایات پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے عوام میں بھی دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ مثلا بعض روایات سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم عجمیوں کی طرح ایک دوسرے کے لیے احتراماً کھڑے مت ہوا کرو، اور ایک روایت میں ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باوجود اس کے کہ چاہتے تھے کہ آپ کے استقبال میں آپ کے آنے پر ہم کھڑے ہوں، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کی روایات۔ دوسری طرح کی روایات جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جن سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ مثلا بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلہ تھا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہی کی خواہش کے مطابق ان کے ایک سردار جو صحابی رسول بن چکے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے گدھے پر سوار ہو کر، زخمی حالت میں تھے، خون جاری تھا گویا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو اور ان کو سنبھالو۔ تو یہاں پر کھڑے ہونے کا حکم آپ علیہ السلام نے اپنے قول سے فرما دیا۔ اب ان روایات کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس کی تطبیق مختلف حضرات نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بخاری کی جو شروحات ہیں دنیا میں بہت زیادہ جو مشہور ہیں، ان میں ایک تو علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ عمدۃ القاری ہے جو شرح بخاری ہے، اور اسی طرح جو ہے ایک علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری ہے، اور ایک قسطلانی وغیرہ مختلف شروحات ہیں۔ یہ دو شروحات خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ ان میں جو علامہ بدر الدین عینی حنفی ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 صورتیں ہیں، کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے ممنوع کی، منع، دوسری ہے مکروہ کی، ناپسندیدہ، تیسری ہے جائز کی، ٹھیک ہے، چوتھی ہے مستحسن کی، یعنی بہتر ہے کہ آدمی کھڑا ہو۔ اب ممنوع کی صورت کیا بنتی ہے ان روایات کو سامنے رکھ کر؟ تو وہ یہ ہے کہ اگر جس آدمی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ متکبر مزاج ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں، تو اس کے دل میں تو گویا تکبر موجود ہے، اور کھڑے ہونے والوں کو بھی پتہ ہے، تو ایسی صورت میں دونوں گناہگار ہوں گے، یہ بھی اور وہ بھی، اور اس کے لیے کھڑا ہونا منع ہے، ممنوع۔ دوسری صورت مکروہ کی، ناپسندیدہ، مثلا یہ ہے کہ تکبر تو نہیں ہے اس کے دل میں، وہ متکبر مزاج نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونے والا اپنا دنیا کا کوئی مفاد چاہتا ہے اس سے، اور یا خوف ہے اس کے شر کا کوئی خوف ہے، تو اس سے بچنا چاہتا ہے، تو کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے دنیا کے اعتبار سے، یا اس سے کوئی میرا مفاد وابستہ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر یہ اس کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تیسری صورت ہے جائز کی، اور وہ یہ ہے کہ تکبر نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کا، اور نہ ہی آپ کا کوئی دنیا کا مفاد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ صرف آپ اس کو اعزاز، احترام دینا چاہتے ہیں۔ اور مثلا کوئی بڑا ہے، مثلا اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، یا اسی طرح طلباء جو ہے وہ اساتذہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مرید اپنے پیر صاحب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں صرف اعزاز ہے اور احترام ہے، ادب ہے، نہ اس کے دل میں تکبر ہے، نہ ہی اس سے کوئی دنیا کا مفاد چاہتے ہیں، نہ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف ادب اور احترام ہے، تو اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے۔ چوتھی صورت ہے مستحسن کی، اور مستحسن 3 موقعوں پر ہوتا ہے خاص طور پر۔ نمبر 1، کوئی لمبے سفر سے واپس آیا ہے، اور اپنا جب کوئی لمبے سفر سے واپس آتا ہے تو اس وقت آدمی اس کا استقبال کرتا ہے، تو اس حالت میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یا کسی آدمی کو بڑی خوشی ملی ہے اور وہ آیا ہے، تو آپ خوشی میں اس کی شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یا پھر اس کو کوئی سخت مصیبت پہنچی ہے، مصیبت زدہ ہے، تو آپ اس کی تسلی کے لیے کھڑے ہو کے اس کو تسلی دینا چاہتے ہیں، تو یہ مستحسن ہے، یعنی بہتر ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے اس کی خوشی میں شریک ہو، یا اس کا غم ہلکا کرے، یا سفر سے آیا ہے تو اس کی تھکاوٹ، وہ ایسا نہ ہو کہ میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا اور کیسے لوگوں میں آیا، تو اس کو یعنی اجنبیت محسوس نہ ہو اور اپنوں میں آیا ہے اس طرح کا اس کو جو ہے تاثر ملے، تو یہ اس طرح کی ترتیب مستحسن ہو۔